خواہش تھی ساتھیوں کی کہ ان کا بیان بھی ہو جائے، تو بہت دور سے تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کو ایک ایک قدم پر اجر نصیب فرما۔ ایک بات میں اپنی کروں گا، یہ جو میں نے پٹی باندھی، اور ایک بات میں مدرسے کی کروں۔ یہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حاجی صابر، تو اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ یہاں مسجد بن جائے، تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے، مخلص آدمی ہے، تو وہ یہاں ڈبہ لے کر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ اس میں تعاون کرو۔ اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے کچھ کام کیا۔ اس کے بعد پھر قاری عبد المالک صاحب جو ہمارے جماعت کے بھی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور قاری رفیق الاسلام صاحب، ان حضرات کو حاجی صابر نے کہا کہ کوئی آپ لوگ مولوی ہو تو آپ اس مدرسے کو سنبھالو۔ ان کا مشورہ ہوا کہ اگر کفایت اللہ یہاں آ جائے تو ٹھیک ہوگا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی، مشورے ہوئے، استخارے ہوئے۔ شروع کے اندر میرا شرح صدر نہیں تھا، پھر بعد میں ہو گیا، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور بھائی ہیں قاری عبید الرحمن صاحب، وہ بہت عظیم آدمی ہیں، وہ کویت میں ہوتے ہیں، تو گئے تو وہ اپنے معاشی مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہاں انہوں نے بہت سارے مخیر لوگوں کو متوجہ کیا، اور ہمارے اس پسماندہ علاقے میں اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو 30-32 مسجدیں بنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر ارب پتی آدمی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق نہ دیتا جتنی توفیق اس کو دی۔ یہ میں مانتا ہوں کہ اس کے اپنے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی مانتا ہوں کہ کسی کو متوجہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی متوجہ کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، پیسہ لگانے والوں مخیر کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ تو ہم نے اسے درخواست کی کہ اب تو حاجی صابر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا ہے، تو انہوں نے فنڈ بھیجا، اور یہاں الحمدللہ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک عدد تو قاری عبد المالک صاحب کو معلوم ہوگا، لیکن میرے خیال میں کہ 60 65 یا 55 اتنا لاکھ روپے لگ گئے ہیں الحمدللہ، اور یہ عمارت تیار ہو گئی ہے۔ پھر ایک معاملہ درپیش تھا کہ مدرسے کی فضا کی جائے۔ وہ جو حفظ کے بچے ہیں، وہ جو رات کو پڑھتے ہیں اور دن کو پڑھتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو پھر اس سلسلے کے اندر الحمدللہ اب یہاں 2 کلاسیں ہیں، اور وہ دونوں کلاسیں جو ہیں ماشاءاللہ ایک مشاق قاری صاحبان ہیں، اور وہ یہاں کام کرتے ہیں۔ اب ایک درخواست تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو یہاں محلے کے لوگ ہیں، نزدیک کے لوگ ہیں، یہ پابندی سے جمعے کو تشریف لائیں۔ عزیزم حافظ حسین جمعے کی خطابت کریں گے انشاءاللہ، اور 1:30 بجے جمعہ ہوا کرے گا۔ وہ چونکہ نیا فاضل ہے تو میرا اس کو مشورہ ہے کہ وہ باقاعدہ کتاب الفقہ میں سے، ہدایہ میں سے چند ایک عنوان کو سامنے رکھ کر اس کے 10 مسئلے بتائیں، پھر اگلے جمعے کو اگلا مسئلہ بتائیں۔ اس طرح اس کا بھی فائدہ ہوگا اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات کو اس سلسلے کو کامیاب بنانے کی درخواست ہے۔ ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس مدرسے کو تھوڑا سا ہم ذرا مختلف چلانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا، اور وہ نصاب تعلیم کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم اسکول میں ہے اس سے گمراہی پھیلتی ہے، اور جو مدارس کے اندر نصاب تعلیم میں اس سے ہدایت پھیلتی ہے۔
اب عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں گے تو ایمان تو مضبوط ہوتا نہیں، تو پھر کہتے ہیں وہ کیا کھائیں گے، وہ مولوی بنیں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ حالانکہ روزی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن میں احادیث کے مجموعے پر نظر ڈالتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ٹھیک رہنمائی کی ہماری، خذ ما صفا و دع ما قدر، کہ اچھی چیز جو ہے وہ آپ لے لیا کرو۔ کلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، دانائی کی بات جو ہے یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، اس کو اٹھانا چاہیے۔ میں مانتا ہوں ہمارے نصاب تعلیم میں اور ہمارے نظم میں کمزوریاں ہیں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسکول کے اندر تو کمزوریاں ہیں، خوبیاں بہت کم ہیں۔ تو ہمارا ایک عرصے سے خیال تھا کہ ہم ایک جامع نظام تعلیم قوم کے سامنے پیش کریں۔ اب والد پریشان ہے، والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بھی بن جائے اور اچھا مسلمان بھی بن جائے، لیکن اس کے لیے ایسا ماحول نہیں ہے۔ اگر وہ بچے کو اسکول بھیجتا ہے تو وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو مدرسے بھیجتا ہے تو وہ اس عصری علوم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کو ملانے کے لیے ایک ارادہ کیا ہے، اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی ترتیب ایسی ہے کہ ہمارے قاری صاحبان جو حفظ کے ہیں، مقامی جو 2 اساتذہ ہیں، یہ بچوں کو 4 بجے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تہجد کی تربیت بھی ہوگی، اور یہ ناشتہ اور سبقی پارہ اور منزل، ان تمام چیزوں سے یہ فارغ ہو جائیں گے 11 بجے تک، اور 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہم نماز، کھانا اور تھوڑی سی استراحت، 1 بجے سے لے کر آج کل کے دنوں میں 4 بجے تک انشاءاللہ یہ اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے۔ تو اس طرح ہم نے دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ مغرب سے کے بعد 2 گھنٹوں تک وہ پھر اپنے حفظ کا سبق پڑھیں گے، اور 1 گھنٹہ آخر میں وہ اپنے ہوم ورک کریں گے جو ان کو اساتذہ نے وہ کام دیا ہے۔ ہم یہ تجرباتی طور پر اس کو چلا رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہوا تو پھر ہم اس کی ضرورت محسوس کریں کہ اور جگہ بھی اس کو پھیلا دیا جائے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تجربہ کامیاب ہوگا۔ میں نے اس کو کس طرح لیا ہے، تو میرے بچے ہیں تو میں ان کو اسکول بھی پڑھاتا ہوں، اور میں ان کو قرآن مجید بھی پڑھاتا ہوں، تو میں سمجھا کہ یہ بچے بھی تو میرے بچے ہیں نا، ان کو پھر اسکول کس طرح پڑھایا جائے۔ تو مختلف مدارس میں گیا ہوں جہاں دونوں تعلیم ہے، تو میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کا جو ہم نے خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو دونوں تعلیم اس طرح دی جائے کہ بچے کے ذہن پر اگر آپ بوجھ ڈالیں گے تو اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، وہ تنگ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ تجربہ کامیاب ہو جائے۔ آپ اس تجربے میں اپنے بچوں کو بھیجیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ نظم جو ہے، یہ ایک ماڈل کے طور پر ایک معیاری نظم ہوگا۔ اسکول سے بھی بچے کھچ کھچ کر آئیں گے اور مدارس سے بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آس پاس کی جتنی بستیاں ہیں، میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے امتحان کا معنی آپ سے کہوں بچوں کو اسکول سے نکالو تو پھر آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں، یہ تجرباتی نظم ہے، چل سکتا نہیں، ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہوگا۔ آپ بچوں کو اسکول سے نہیں نکالو، آپ بچے جب آ جائیں تو اس کے بعد کا ٹائم ہمیں دے دیں، عشاء تک۔ وقت میں تبدیلی تو ہوتی رہے گی۔ جب آپ بچہ اسکول سے آ جائے، آپ اس کو کرکٹ کے لیے بھیجتے ہو تو آپ اس کو کرکٹ کے لیے نہیں بھیجو۔ تو اسکول کی تعلیم کی ضرورت وہ پورے کرے گا اسکول کے اندر، اور باقی حفظ کی تعلیم وہ یہاں انشاءاللہ وہ تجربہ بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس طرح یہ دونوں نظم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور ہم قوم کی اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو پریشانی نصاب تعلیم کے بارے میں ہمارے پاس ہے۔ جن دنوں میں ایم پی اے تھا تو ان دنوں ایک قانون آیا، وہ قانون اس لیے آیا کہ وہ ایک 18ویں آئینی ترمیم بل ہے، اختصار سے ذرا میں عرض کرتا ہوں، تو اس کے اندر یہ تعلیم کا محکمہ اور محکمے یہ صوبوں کو دے دیے گئے، تو قانون سازی ہو رہی تھی۔ تو میں نے اٹھ کر اسپیکر سے کہا کہ اس وزیر صاحب سے کہہ دو، وزیر سردار بابک تھا اے این پی کا،
میں نے کہا اس وزیر صاحب سے کہہ دو کہ یہ ہمارے مدرسے کی تعلیم بھی شامل کر دیں اسکیم میں، تو ایک جامع نظام تعلیم ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ایک تفصیلی اس طرح لیکچر دیا کہ لوگوں سمجھا کہ بھئی اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کی سوچ بدلتے ہو تو وہ تعلیم سے بدلی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کئی تعلیم ہیں، انگلش میڈیم الگ ہے، اردو میڈیم الگ ہے، دینی مدرسہ الگ ہے۔ تو اس کی اہمیت بتا کر میں نے اس کا اس وقت نام لیا تھا کمپروہینسو سسٹم آف ایجوکیشن، کہ تعلیم کا ایک جامع نظام کہ بچوں کو ساری ضرورتیں پرائم ٹائم میں مل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے بھی، دینی تعلیم بھی حاصل کرے، دنیا بھی پرائم ٹائم میں۔ تو وزیر صاحب نے مخالفت کی، اور چونکہ وہاں پھر اکثریت کی بات ہوتی ہے تو ہماری بات تو پھر کوئی نہیں مانتا، ہمیں اپنے پارٹی والے ووٹ دیتے ہیں، پھر سرکار کے ووٹ تو نہیں ملتے ہمیں، تو قانون سازی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ اس نے بہت اچھا بیان کیا ہے، بہت اچھا اس کا خیال ہے، آئیڈیا ہے، آپ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ آپ مفتی صاحب کی بات مانو، یہ اسپیکر کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ اسپیکر تو غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن زیادہ جانبداری وہ حکومت کی کرتا ہے۔ اس دن اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ تو وہ جو وزیر صاحب نے جواب دیا تھا وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہمارے ان کے مدرسے ہمارے اسکول نہیں بن سکتے، ان کے مدرسے ہمارے اسکول نہیں بن سکتے، ہمارے سارے اسکول ان کے مدرسے بن جائیں گے۔ تو یہ خوف تو ہے نا ہمارے لبرل طبقے کو۔ تو ہم یہاں پر اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی اور آپ کے بچے بھی آئیں گے، تو اس طرح یہ کام زیادہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک بات کا وعدہ کیا ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں اپنی مختصر زندگی میں 3 دفعہ جیل کو گیا ہوں، اور چوتھی دفعہ جیل کو نہیں گیا تو انہوں نے یہاں آپ کے قریب مجھے مارا ہے۔ میں رات کے 1:30 بجے آ رہا تھا تو نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی مارے گا، تو میرے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے، ایک شبیر حافظ ہے، ایک حسین ہے، ایک میرا دوست ہے محمد جان۔ تو ان لوگوں نے لوکیٹر سے مجھے یہاں روکا۔ جیسے ہی میں انٹرچینج سے نکلا تو ایسی یہاں موڑ ہے، تو اس موڑ پر ایک طرف سے 2 گاڑیاں روکی، انہوں نے یہ راستہ روکا پیچھے سے کوئی گاڑی نہ آئے، تیسری گاڑی ہمارے پیچھے تھی، اور چوتھی گاڑی نے ہمیں ٹکر مارا اور آگے سے جا کر اس نے روڈ بند کر دی، اور بہانہ یہ بنایا کہ آپ لوگوں نے ہماری گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ تو پہلے ایک آدمی آیا تو اس نے ہمارے گاڑی میں دیکھا کہ ان کے پاس بندوق ہے یا نہیں ہے، یا یہ کتنے لوگ ہیں پولیس والے۔ اس دن پولیس والے بھی نہیں تھا، اور شکر ہے کہ نہیں تھا، یہ ایک اور فتنہ ہوتا۔ تو جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے ایسا اشارہ کیا، تو اشارہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ 4 لوگ اور آئے اور اپنے گاڑی کے دروازے کھول کے آ گئے۔ ان کے پاس وہ سریہ تھا، وہ آگے سے جو مڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آ کر اس نے محمد جان پہ پہلے وار کیا۔ میں محمد جان کو بچانے لگا تو انہیں مجھے مارنا شروع کر دیا، جب مجھے لگی تو میرے بچوں کو لگ گئی۔ تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے پرانے زمانے میں وہ مکئی نہیں لوگ کوٹتے، تو اس طرح مکئی کی طرح کوٹا گیا۔ 4 لوگوں کو مار رہے تھے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم باہر بھی نہیں نکل سکے، باہر ہم نہیں نکل سکے، کس طرح نکلے ہیں سمجھ نہیں۔ یہ پتہ نہیں یہ ڈاکو ہیں، یہ پتہ نہیں تھا یہ کار لفٹر ہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ یار یہ لوگ ان کی گاڑی لگ گئی ہے، یہ غصے میں ہیں۔ اگر گاڑی کی بات ہے تو پھر ڈرائیور سے بات کریں، ہمیں کیوں مارتے؟ کار لفٹر ہیں تو وہ چابی لیں اور ہمیں نیچے گرائیں، اور اگر یہ ڈاکو ہیں تو پیسے مانگے۔ تو وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ ایمان کے ڈاکو تھے نا۔ انہوں نے ہمیں اتارنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو بند کر دیا، اس لیے کہ ہماری گاڑی آٹومیٹک ہے، وہ جب چابی نکلتی ہے پھر کھلتا نہیں ہے دروازہ، تو چابی تو انہوں نے نکالی تھی۔ تو جس نے چابی نکالی اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ دوبارہ کہ میں اس کو کھولوں اور دروازہ کھل جائے،
گاڑی کو سٹارٹ کروں، دروازہ کھل جائے اس کو نکال دوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکا اس سے، ان کے ذہن نے کام نہیں کیا۔ تو یہ لوگ 4-5 منٹ تک ہمیں اس طرح مارتے رہے۔ اس دوران پیچھے والی گاڑی، اچھا ان گاڑیوں سے کوئی لوگ نہیں آئے، یہ کل 20 لوگ تھے، لیکن ہمیں مارنے کے لیے 5 لوگ آئے۔ وہ جو پیچھے گاڑی تھی اس نے کہا کہ بھئی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن یہ جملہ میں تو ایک ساتھ کہتا ہوں سانس میں، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہے، چونکہ وہ ہمیں مار رہے تھے تو وہ مارنے والے کو پیغام دینا چاہتے تھے اور ہم سے وہ پیغام بچانا چاہتے تھے۔ خیر، اس کے بعد پھر میں خوش ہو گیا بہت زیادہ۔ 2 باتوں پر میں خوش ہو گیا۔ ایک تو اس لیے خوش ہوا کہ میرا ایک دوست بچ جائے گا اور میرے 2 بیٹے بچ جائیں گے، اور یہ لوگ ہمیں ماریں گے، مجھے ہی ماریں گے نا۔ دوسرا مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ جو میں نظریاتی باتیں کرتا ہوں یہ اس کی سزا ہے، تو مجھے بہت زیادہ اطمینان ہوا۔ یہاں تک کہ میں نے کبھی اسکول میں ہی مار نہیں کھائی نہ مدرسے میں، لیکن وہاں جو وہ لوگ مار رہے تھے تو میں اطمینان سے ان کے ڈنڈے گن رہا تھا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ بھی اللہ موقع دے گا تو اس سے بدلہ لوں گا انشاءاللہ۔ تو بدلہ لینے کے لیے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں ظلم نہ کروں، اور جتنے مارے اتنے ان کو مارے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مارے گا انشاءاللہ۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، ممکن کو مشکل کو آسان کرتا ہے ایسا خدا۔ یہ واقعہ ہو گیا، اس کو تو اس جگہ پہ چھوڑ دیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ساتھی آیا ہے، اس نے عیادت کی ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تو کہیں ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں یہ بات اس طرح وارث کر دوں۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری پاک فوج ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ذہنیت گندی ہے۔ میں سارے فوج کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کی، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس قریب میں انڈیا ہے، اور انڈیا ہم سے 7 گنا بڑا ہے۔ اگر ہماری فوج مضبوط نہیں ہوگی، اس کے پشت پر عوام نہیں ہوگی، تو انڈیا تو ایک دن میں ہمیں ہڑپ کر گا۔ لیکن ہمارا یہی محل وقوع ہمارے لیے بدنامی اور بلیک میلنگ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اب آپ فوج پر بات کرو کہ آپ تو غدار ہو، آپ مودی سے ملے ہوئے، بھئی آپ کی غلطی بتا رہے ہیں یار۔ میں فوج کی تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، یہ ڈر کے مارے نہیں، پہلے ہی میری تقریریں دیکھیں، میں نے پوری فوج کی بات نہیں کی۔ میں کرتا ہوں کہتا ہوں کہ میرے فوج کے بعض لوگ، اور میں ان کو نامزد کرتا ہوں، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان کا نام MI ہے، یہاں بھی ہوں گے۔ MI کے لوگ دین بیزار لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت ہی گندی ہے۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ISI کی تعریف کروں؟ منج کی بہن ہوتی ہے، یا FI والوں کی تعریف کروں، یا نیوی والوں کی تعریف کروں؟ نہیں، ہم تعریف کے لیے تو نہیں آئے ان کے۔ یہ لوگ علماء کو مارتے ہیں، اور علماء خاموش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بات نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرے کو مارتے ہیں۔ مارنے کے لیے وہ مقامی آبادی سے بھی کام لیتے ہیں اجرتی قاتل کے طور پر۔ میں آج انتہائی ذمہ داری سے ایک FIR چارج کر رہا ہوں کہ مفتی نظام الدین کو انہوں نے مارا، مولانا یوسف لدھیانی کو انہوں نے مارا، اور مولانا اسلم شیخ پوری کو انہوں نے قتل کیا، اور مولانا حنیف چمن والے کو انہوں نے مارا، ڈاکٹر خالد کو انہوں نے مارا، اور مجھ پر بھی حملہ انہوں نے کیا۔ مولانا اعظم طارق کو انہوں نے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا مولانا سنجان، یا وہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر جس کا مجھے پتا ہے، مولانا سمیع الحق کو انہوں نے مارا۔ اب ہمارا کیا، ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم کہیں نامعلوم، چھوڑو جی، بس چھوڑو جی، چھوڑو جی، تو پھر اور اس کا جبر مضبوط ہے، اگلے عالم کو مارتے۔ بھئی کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ آئیے آج انتہائی کھل کر یہ بات کریں کہ آپ کیوں مارتے ہو۔ ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی تنخواہ ہوتی ہے 8,000۔ 8,000 کیا چیز ہے؟ 5,000۔ اور ہمارا مولوی 1-1 روپے کے لیے مجبور ہوتا ہے،
اور انڈیا پیسے دینے کے لیے آمادہ ہے. بتایا جائے ہمارے 5000 مدرسے ہیں, ہمارے کسی مولوی نے انڈیا سے چندہ لیا ہے, پیسے لیے مدرسے کے لیے؟ اس سے بڑا محب وطن کون ہو گیا؟ تو کس طرح محب وطن ہے؟ تو ہر پہلی کو پیسے لیتا ہے. اور میں مدرسہ چلاتا ہوں, پھر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں اور انڈیا کے اور راہ کے ایجنڈوں پہ لعنت بیچتا ہوں, پھر بھی آپ مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ شرم نہیں ہے تمہیں؟ میں نے تمہیں بندوق دیا ہے, تمہیں وردی دی ہے, انڈیا کے لیے دی ہے, مجھے مارنے کے لیے نہیں دی. آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا. اب یہ تو ہو گئی ہے کہ مارنے والا کون ہے. میں نے پولیس کو سب بتایا ہے, پولیس میں ہمت نہیں ہے. اب میں کیا کروں کہ اس بازار سے ہمت خریدوں, پولیس میں ڈالوں اور پھر وہ جا کے ان کو پکڑے؟ میں نے نامزد کیا ہے آصف غفور کو کہ وہ ٹاک شوز میں میرے بات کا جواب نہیں دے سکا تو جا کے اس نے اپنے بدماشوں کو بھیجا. میں نے نامزد کیا ہے ڈی جی ایم آئی کو, میں نے نامزد کیا ہے کہ یہ ایم آئی ایبٹ آباد کے جو سب سیکٹر کا انچارج ہے اور اس کے جو اہلکار ہیں, یہ میرے خدا نخواستہ مجھے مار دیا جائے, یہی میرے قاتل ہوں گے. ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. کیس ہوتا تو یہ فائل لے آتے, جس طرح نواز شریف زرداری کے خلاف بلیک میلنگ کے لیے فائل لے آتے. میرے لیڈر بھی پاک ہیں, میں بھی پاک ہوں. جب کیس نہیں ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں نا. اور آپ کا یہ خیال ہوگا کہ یہ ڈر جائے گا. میں علماء دیوبند کا بیٹا ہوں, ڈرنے والا نہیں. وہ کوئی اور ہوگا جو اندر جائے گا اور اندر جا کر وہ یہ کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کرتا. میں کل بھی ختم نبوت کی بات کرتا تھا, آج بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ہم کمیٹڈ ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں, نبی علیہ السلام کے ختم نبوت سے کمیٹڈ ہیں. خدا کی قسم, اگر آپ کو دریا سے زیادہ پانی, دریا کے پانی سے زیادہ خون چاہیے تو انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے اور جمعیت کارکن یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ اور اونچی آواز میں انشاءاللہ. پھر میں آج میں موقف بھی واضح کر دیتا ہوں. ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے فخر ہے, ہمارا لیڈر بھی قابل فخر ہے, اور ہم جمہوری لوگ ہیں. کیا معنی جمہوری لوگ کا؟ اگر مولانا فضل الرحمان جمہوریت کی بات نہ کرتا تو اس کی ساری قوم کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوتی, پھر تمہیں وہ دیکھتے نا جس طرح طالبان نے تمہیں دیکھا. یہ تو اس کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے قوم کو جمہوریت کی طرف موڑا ہوا ہے. پھر یہ اس احسان ہے. میرا احسان بھی مانو کہ میں طالبان کے پاس گیا, پاکستان کے, آپ کے کہنے کے بغیر گیا, اور میں نے اسے کہا کہ پاکستان فوج پہ حملہ نہیں کرو, اپنے محسن کو مارتے ہو, شرم نہیں آتی. اور جب ممنون حسین کے زمانے کے اندر ایک پیغام پاکستان نام کا عنوان آیا تھا تو یہاں میرے تر لے کر منتیں کرے آپ سائن کرو. میں نے کہا میں سائن نہیں کرتا, اس موقف کا میں اکیلا آدمی ہوں, میں سائن نہیں کرتا. 3 جرگے کرنے کے بعد میں نے سائن کیا اور GUTU میں 4تھے نمبر میں میرا نام لیا کہ مفتی کفایت اللہ بھی اس بات کو مانتا ہے. میں مانتا ہوں شیخ الہند کی وجہ سے مانتا ہوں, میں مانتا ہوں اپنے نظریے کی وجہ سے, تمہاری بدماشی کی وجہ سے نہیں مانتا. کل بھی حملے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلام کو لانے کے لیے ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے. آج بھی کہتا ہوں تمہارے ظلم کے بعد کہ اسلام کی تنفیذ کے لیے ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے. یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے, یہ ہمارا باپ کا ہے. ہم ایمان بھی بچائیں گے اور پاکستان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. نعرے تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پاس کوئی قسم کا وہ بندوق ہمارے ہاتھ میں نہیں. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا,
کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن آمن، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہونے والا میں طلوع ہونے والا، میری فکر میری سوچ وہ آپ سے اعلیٰ ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں ذمہ داری سے کہ میری کمزوری ہے جمہوریت، میری کمزوری ہے معیشت، میری کمزوری ہے مہنگائی نہ ہو، غریب عوام، لیکن جنرل صاحب مجھے اس سے زیادہ بڑی کمزوری ہے ختم نبوت۔ اگر آپ نے مجھے ختم نبوت پہ مطمئن کر دیا تو میں آپ کے حق میں بولوں گا، میں آپ کے خلاف نہیں بولوں گا، لیکن اگر آپ ختم نبوت میں مجھے مطمئن نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھ تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہے کہ آپ کو نبی کی عزت کرنی پڑے گی اگر ہم سے عزت کروانی ہے، اور اگر تم میرے نبی کی عزت کے لیے تیار نہیں ہو تو خدا کی قسم ایسے لاکھوں جرنیل میں اپنے نبی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا۔ اگر تو میرے نبی کی عزت نہیں کرے گا تو میں بھی تیری عزت کرنے کا پابند نہیں ہوں انشاءاللہ۔ یہ گناہ ہے۔ کرتارپور بارڈر کیوں کھولا؟ میں عمران سے نہیں کرتا وہ گلا ولا، وہ کٹ پتلی ہے، ہمارے وہ جلاتے ہیں نا وہ گاس، لیکن جب وہ آگ لگاتے ہیں تو وہ آدمی نظر آ جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی نے گاڑا جڑا ہے نا، تو پھر وہ ایسا کہتے ہیں کہ بلی کے ساتھ اس کی دم کے ساتھ ایک کپڑا باندھتے ہیں، اس پہ مٹی کا تیل لگاتے ہیں، پھر آگ لگاتے ہیں تو بلی دوڑتی ہے نا گاڑے کی طرف، تو لوگ کہتے ہیں بلی نے آگ لگائی۔ بلی نے آگ نہیں لگائی، جس نے اس کو تیار کیا اس نے آگ لگائی ہے۔ ہماری ایک ہی بات ہے، آج افتتاح کے موقع پر کہتا ہوں کہ ہمیں ختم نبوت میں مطمئن کیا جائے، ورنہ ہم آپ کا احترام نہیں کریں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کر، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہماری تحریک کے نتیجے میں کرتارپور بارڈر کو بند ہونا چاہیے، بولو ہونا چاہیے۔ یہ ختم نبوت کے لیے بھی ضروری ہے، پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ گورداسپور کا ایک ضلع انڈیا دینے پہ تیار ہو گیا ہے، 6 اضلاع یہ لیں گے پاکستان سے، جس میں چینوٹ کا ضلع بھی شامل ہے، اور یہ 6 اضلاع اس طرح لیں گے کہ یہاں پر قادیانیوں کے لیے چھوٹی سی حکومت بنائیں گے، اور اس میں سکھوں کو آگے رکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ سکھ ہیں، اور وہ سکھ نہیں ہوں قادیانی۔ میں آج کہتا ہوں آغا شورش کشمیری نے 1975 میں کہا ہے، اور اچھا ہوا، ہمارے کہنے کا فائدہ تو ہوا۔ جب افتتاح ہو رہا تھا تو ہمارے جنرل صاحب نہیں گئے، جنرل صاحب ویلٹن نہیں گئے، ہمارا خیال رکھا۔ لیکن سوال ہے وہاں مرزا مسرور کیوں آیا تھا؟ آپ تو سکھوں کے لیے کر رہے ہو نا۔ سوال ہے میاں عاطف کیوں آیا تھا؟ عاطف کو کیمرے کے سامنے رکھا اور میاں مسرور کو پیچھے رکھا۔ چلو ایک سکھ نے کہا ہے، اس نے پنجابی میں کہا ایک گل جھوٹ ہے کہ پورا ہفتہ ساڑھے 3 دیہڑے ساڑھے تے 3 دیہڑے قادیانی ہیں تے 1 دیہڑی چھٹی ہے۔ اور ان کے تمام وہ جو قواعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے تمام مذاہب کے لوگ آ سکیں گے۔ اب کرتارپور بارڈر کو بند کرنا بہت ضروری ہوگا، بند نہیں کریں گے تو وہاں قادیانی زمینیں لے لیں گے مہنگی مہنگی، پھر اس کا چھوٹا سا اسرائیل بنا لیں گے۔ ہم یہاں قادیانی کوئی اسٹیٹ بناؤ گے تو ملک توڑو گے نا، ہم ملک توڑنے کے لیے تیار۔ اس تحریک میں آپ کا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حق اور باطل کی یہ لڑائی شروع سے تھی اور آج بھی ہے، باطل پیچھے ہٹے گا، حق نہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا